نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 30، 31، 32، 33، 34، 35، 44 تک۔ فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، فرمایا یا اے ابلیس، ما لکا، کیا ہوا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے یا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوئے اور آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ قال، ابلیس نے کہا، لم اکن، میں نہیں ہوں، لاسجد، کہ سجدہ کروں، لبشر، اس بشر کو، یا ایک ایسی بشر کو، خلقتہ، جس کو آپ نے پیدا کیا ہے، من صلصال من حمإ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے، کنکناتے مٹی سے، اور جو سڑے ہوئے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فاخرج منہا، فرمایا نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک آپ مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، وإن علیک اللعنۃ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، روز جزا تک۔ ابلیس نے کہا، قال رب، بولا اے میرے رب، رب، یا رب، اے میرے رب، فانظرنی، فامہلنی، مجھے مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ مردے اٹھائے جائے، یوم البعث تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، فرمایا، فإنک، بے شک تجھے، بے شک تو، من المنظرین، تمہیں مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک کہ اس کا وقت مقرر ہے۔ قال رب، ابلیس نے بولا، رب، یا رب، اے میرے رب، بما اغویتنی، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا،
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں مزین کروں گا، آراستہ کروں گا، لہم اس انسانوں کے لیے، فی الارض روئے زمین پر، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں گمراہ کروں گا ان سب کو، الا مگر عبادک، تیرے وہ بندے، منہم المخلصین، جو اس عالم بشریت میں سے، عالم انسانیت میں سے جو مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے مجھ تک پہنچنے کا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے ان پر تیرا کوئی طاقت، کوئی زور، الا من اتبعک، مگر جو پیروی کرے گی تیری، من الغاوین، گمراہوں میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ سب کی وادی کی جگہ ہے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ، ہر ایک دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، ایک حصہ مقرر ہے۔ مذکورہ آیتوں سے قبل انسانیت کی تخلیق کا تذکرہ تھا، جنات کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا عالمی انسانیت کی تخلیق کے بعد کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، اس میں روح کے نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری کے بقول روح 2 قسم پر ہے، ایک علوی ہے، ایک سفلی ہے، جس کی تفصیل گزشتہ آیتوں میں بیان کی کہ عالم خلق کے عناصر 4 ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اور 5ویں نمبر پہ ان چاروں سے پیدا ہونے والے بخار لطیف، جس کو روح سفلی کہتے ہیں یا نفس کہا جاتا ہے، اور نفس کے پھر مراتب ہے، نفس امارہ بالسوء، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اور پھر عالم امر کے 5 چیزوں کا تذکرہ بھی ہوا تھا، یعنی قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، اور اس جامعیت کی بنیاد پر انسانیت کو خلافت کا مستحق قرار دیا۔ انسانیت اور انسان کو خلافت کا مستحق بنایا، نور معرفت کا حامل بنایا، اور عشق و محبت کا متحمل بنایا، انسان کو تجلیات الہیہ کا قابل بنایا۔ تو پھر حکمت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا جائے، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم، فرمایا کہ فقعوا لہ ساجدین، آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، یا آدم بمنزلہ قبلہ تھی، سجدہ کی جو بھی شکل تھی،
اور جس حیثیت سے تھی، جس طریقے سے تھی، لیکن پہلے اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، اور ابھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بغیر کسی غیر کو سجدہ نہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن عالم بالا میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کو بھی سجدے کا حکم تھا، یہ بھی اس جماعت کا حصہ تھا، اس جماعت میں شامل تھا۔ اور جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے منع کیا آپ کو؟ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس بنیاد پر آپ نے سجدے سے انکار کیا؟ اس کا باعث کیا تھا جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو اور تم نے سجدہ نہیں کیا، میرے حکم عدولی کیوں کی؟ تو ابلیس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس بشر کو سجدہ کرو جسے آپ نے کالے سڑی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے۔ آپ نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ، تم پر اللہ کی لعنت ہے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لیکن ابلیس اتنا بدبخت تھا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف فرما دیجئے، بلکہ اس نے تو لم کا لفظ استعمال کیا، سوال باللم کیا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک ہے سوال باللم، ایک ہے سوال بالعن، کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، یہ سوال بالعن ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا انک جامع الناس، یہ سوال بالعن ہے۔ اور ایک ہے سوال باللم کہ آپ اللہ سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا، آپ مجھے رزق کیوں نہیں دیتے، یا اللہ میرا یہ کام کیوں نہیں کرتے، اللہ سے گلے شکوے شروع کرو۔ ابلیس بڑا بدبخت تھا، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر لما خلقتنی من نار وخلقتہ من نار، آپ نے مجھے آگ سے کیوں پیدا کیا، اس کو مٹی سے کیوں پیدا کیا آدم کو، پھر مجھے کیوں کہتے؟ یہ جو کیوں کا لفظ ہے یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ ابلیس نے معافی نہیں مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ الٹا آدم علیہ السلام سے، بنی آدم سے بدلہ لینے پر اتر آیا، عداوت پر، دشمنی پر اتر آیا، حسد کیا، بغض پر اتر آیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانے ورغلانے پر اتر آیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی بجائے ورغلانے کے لیے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اور فرمایا إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس سے قیامت کے دن کا نفخہ اولا مراد ہے، یعنی پہلے بار جب سور پھونکی جائے گی اس وقت تک ان کو مہلت ہے، شیطان کو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اس سے بھی یہی نفخہ اولا مروی ہے۔ جمہور مفسرین نے بھی یہی فرمایا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت تو پھر اللہ کو معلوم ہے،
لیکن روح المعانی نے کعب ابن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نفخہ اولا کے بعد ملک الموت سے اللہ کا خطاب ہوگا کہ ابلیس کی روح قبض کر لو، اور جب ابلیس جو ہے ملک الموت کو دیکھے گا، مشرق کی طرف بھاگے گا، مغرب کی طرف بھاگے گا، اور لیکن ان کو ہر طرف ملک الموت ہی نظر آئے گی۔ سمندروں میں گھسنا چاہے گا، سمندر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح زمین پر بھاگتے بھاگتے پھرے گا، لیکن کسی جگہ اس کو کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ بالآخر ملک الموت فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر میں اس کو پکڑے گا، اس کی نزع کی کیفیت شروع ہو جائے گی، اور جب تک اللہ چاہے نزع کی عذاب میں مبتلا کرے گا، اور پھر اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی جائے گی۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، اس وجہ سے بئی سبب آپ نے مجھے گمراہ کیا، تو میں بنی آدم کے لیے زمین کو اور زمین میں جو چیزیں ہیں ان کو مزین کروں گا، اور ضرور بھی ضرور آراستہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ ہاں، ماں سوائے آپ کے چند منتخب لوگوں کے جن کو آپ نے منتخب کیا ہے۔ اور ادھر مفسرین لکھتے ہیں لَأُزَيِّنَنَّ کا مفعول محذوف ہے، یعنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ الْمَعَاصِي، میں ان کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، خوشنما بناؤں گا، گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور فی الارض اس لیے کہا کہ یہی نئی مخلوق جو ہے زمین میں رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، خلافت کے لیے پیدا کی گئی۔ اور سورہ اعراف میں ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ ابلیس نے کہا کہ میں ان سب لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، کیونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سن لیا تھا کہ یہ جو نئی مخلوق انسان اللہ رب العالمین پیدا فرما رہی ہے، یہ زمین پر خلافت کے لیے پیدا ہو رہی ہے، اور زمین پر خلافت قائم کرے گا۔ اور سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب ظاہر ہے کہ قیام خلافت برگزیدہ منتخب لوگوں کی ذمہ ہوگی، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ یہی ہے سیدھا راستہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ، سیدھا سادہ راستہ یہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرے طاقت نہیں چلے گی، مگر جو لوگ گمراہ ہے وہ تیرے ساتھ چلیں گے، شیطان کے راستے پر چلیں گے، شیطان کے ساتھ چلیں گے، لیکن منتخب لوگوں پر تمہارا بس نہیں چلے گا۔ منتخب بندے تو اللہ کے احکامات، کتابوں کے ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگ شیطان کے قابو میں نہیں آتے۔ ایسے بندوں پر شیطان کا تسلط برقرار نہیں رہتا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بلا شبہ جہنم ان سب کے لیے وعدہ ہے، یعنی جو لوگ شیطان کا اتباع کرتے ہیں وہ سب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اور سورہ صاد میں ہے
کہ جب ابلیس نے کہا کہ میں ان سب لوگوں کو لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور جو لوگ تیرے متبع ہے، شیطان تیرے نقش قدم پر چل رہی ہے، ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے تو اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم میں جانے کو تیار ہو چکا ہے، تکبر کیا ہے، لیکن افسوس ہے بنی آدم پر کہ اپنے دشمن کے باتوں میں آتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو شیطان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کو مطلع فرمایا، سمجھایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر فرمایا آیات نمبر 44 میں لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اور مشکات شریف میں بحوالہ ترمذی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے امت کو قتل کرتے ہیں، تلوار نکالے۔ اور بعض مفسرین نے 7 دروازوں سے مراد 7 طبقات مراد لی ہے، کیونکہ ہر طبقے کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہوگا، اس لیے 7 دروازوں سے تعبیر فرمایا لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت سے عذاب کے مراتب کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے اپنے مقررہ دروازے پر داخل ہوں گے۔ اور صاحب روح المعانی علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی جلد 14 صفحہ نمبر 53 میں لکھتے ہیں کہ ایک دروازہ اس مسلمانوں کے لیے ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ یہودیوں کے لیے ہے، ایک دروازہ نصرانیوں کے لیے ہے، ایک دروازہ سائبین کے لیے ہے، ایک دروازہ مجوسیوں کے لیے ہے، ایک دروازہ مشرکین کے لیے ہے، ایک دروازہ منافقین کے لیے ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جس کے نسبت اس نے حضرت ضحاک کی طرف اس روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اب بہرحال اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرما دے، ہر کلمہ گو کو اللہ جہنم کے آگ سے حفاظت فرمائے، لیکن بخاری شریف کی روایت میں ہے اس کے مطابق جہنم کی آگ دنیا کے عذاب سے 69 درجہ زیادہ تیز ہوگی۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔